بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری قیادت کرنے والے کتنے پانی میں ہیں، کس کے کتنے کالے کرتوت ہیں، کس کے دامن کتنے انسانوں کے خون سے داغدار ہیں، چند گھنٹوں میں آپ سب کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے سیاستدانوں کی مکمل تفصیلات اپنے ویب سائٹ پر 48 گھنٹوں کے اندر پوسٹ کرنے کا سیاسی جماعتوں کو حکم دیا ہے۔ عدالت نے سیاسی جماعتوں سے وضاحت طلب کی کہ مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والوں کے مقدمات کس نوعیت کے ہیں اور انہیں پارٹی میں کیوں شامل کیا گیا، اس کی تفصیلات بھی ویب سائٹ پر پیش کریں۔ عدالت نے سیاست میں مجرموں کے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ جسٹس RF نرمن اور روندر بھٹ پر مشتمل بینچ نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا اور مقامی اخبارات میں مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے قائدین کا انکشاف کریں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو بھی اگلے 72 گھنٹوں میں تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت کا موقف ہے کہ امیدواروں کا انتخاب میرٹ پر مبنی ہونا چاہیے، کامیابی کے امکانات پر نہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں مجرمانہ ریکارڈ کے حامل افراد کی تفصیلات دینے میں ناکام ہو گئیں یا الیکشن کمیشن ان ہدایت پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو اسے عدالت کی توہین سمجھا جائے گا۔ عدالت نے یہ فیصلہ وکیل اشونی کمار اپادھیائے اور دیگر کی طرف سے دائر درخواستوں پر دیا ہے۔ TRS کے صدر مسٹر KTR نے کہا ہے کہ CAA عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم CAA کے بارے میں بہت واضح ہیں، ہم CAA میں مسلمانوں کو شامل نہ کرنے کے خلاف ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی پارٹی نے CAA کے خلاف پارلیمنٹ میں ووٹ دیا تھا۔ مسٹر راؤ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں ٹائمز ناؤ سمٹ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے پاس کئی بڑے مسائل ہیں جس کو حل کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کا موقف CAA پر واضح ہے، ہم نے CAA میں مسلمانوں کو شامل نہ کرنے کی مخالفت کی ہے۔ KTR نے کہا کہ نوٹ بندی نے ہندوستانی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہمیں اس بات پر افسوس ہے کہ ہم نے ابتدا میں نوٹ بندی کی حمایت کی تھی اور اسمبلی میں نوٹ بندی کے فیصلے کی تائید میں قرارداد منظور کی تھی، کیونکہ مودی نے نوٹ بندی سے معیشت کو مستحکم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حکومت ہند یاد رکھے کہ ملک کی ریاستیں مستحکم ہوں گی تو ملک مستحکم ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس اور BJP نے ملک کو گزشتہ کئی برسوں سے مایوس کیا۔ KTR نے اس احساس کا اظہار کیا کہ ہندوستان میں آج کوئی بھی حقیقی قومی پارٹی نہیں ہے، کیونکہ دونوں جماعتوں کی تمام ریاستوں میں کوئی مناسب موجودگی نہیں ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ مستقبل علاقائی جماعتوں کا ہے جو روز بروز مستحکم ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکورٹی پر روزانہ 1 کروڑ 62 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور اسپیشل پروٹیکشن گارڈ پر سالانہ 592.5 کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ کی ایک عدالت میں آج دوپہر ہوئے بم دھماکے میں کم از کم 2 وکلاء زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ سیشن کورٹ میں 2 وکلاء گروپوں کے مابین دشمنی کا نتیجہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وکیل سنجے لودھی اس حملے کا نشانہ تھے، لیکن وہ معمولی زخمی ہوئے۔ عدالت کے احاطے سے مزید 3 بم پولیس نے برآمد کر لیے ہیں۔ عوام پرجا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یاد شاہد اعظمی کا میڈیا پلس آڈیٹوریم حیدرآباد میں انعقاد عمل میں آیا، جس میں مظلوم، بے بس اور بے سہارا افراد کو انصاف دلانے کے لیے ایک فورم کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ شاہد اعظمی مہاراشٹر کے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ایڈوکیٹ تھے، جو خود بھی قانون کی ناانصافی کا شکار ہوئے اور نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتی۔ جیل میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کی اور بہت ہی کم عمری میں وہ ملک کے سرکردہ نامور وکیلوں میں شمار کیے جانے لگے تھے۔ انہوں نے مکوکا، پوٹا، ٹاڈا جیسے قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے بے قصور نوجوانوں کی بلا لحاظ مذہب خدمات انجام دیتے ہوئے انہیں انصاف دلایا تھا۔ صرف 7 سال میں انہوں نے 17 ملزمین کو باعزت بری کروایا تھا، جو اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے۔ انہیں 11 فروری 2010 کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کی 10ویں برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کے مشن کو جاری رکھنے کے جذبے کے ساتھ یاد شاہد اعظمی کا اہتمام کیا گیا۔ شاہد اعظمی مرحوم کے بھائی خالد اعظمی اور ممتاز صحافی مہتاب عالم، جو دیوائر اردو سے وابستہ ہیں،
ان کے علاوہ جواسال صحافی مبشرالدین خرم نے شرکت کی اور اپنی تقاریر میں مرحوم شاہد اعظمی کو متاثر کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ تلنگانہ میں اسکول کے بچوں کے لیے لاسا لمسا کوئز مقابلے 15 فروری کو میڈیا پلس آڈیٹوریم حیدرآباد میں صبح 10 بجے سے شروع ہوں گے۔ گزشتہ 32 سال سے یہ کوئز مقابلے ہو رہے ہیں۔ ممتاز ماہر تعلیم جناب ایم اے حمید اس کے کنوینر ہے۔ جناب غیاث الدین بابو خان چیئرمین حیدرآباد زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے بتایا کہ تعلیمی سال 2019-20 کی اسکالرشپس کی اجرائی کے لیے ٹرسٹ کی جانب سے ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کا تفصیلی سروے کرتے ہوئے تقریباً 9,000 مستحق بیواؤں کی تقریباً 14,000 سے زائد زیر تعلیم یتیم طالب علموں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ الحمدللہ اسکالرشپس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ جنوری 2020 کے آخری ہفتے سے لے کر 11 فروری 2020 تک ریاست تلنگانہ کے 4,858 یتیم طلباء کو ان کے متعلقہ اضلاع میں تقسیم اسکالرشپس کے پروگرامز منعقد کر کے ان میں 1,41,72,100 روپے مذکورہ طلباء کے بینک اکاؤنٹس میں راست منتقل کیے جا رہے ہیں۔ جرمنی میں مقیم 31 افغان تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا گیا، جن کی پناہ کی درخواستیں مسترد ہو گئی تھیں۔ ان افغان تارکین وطنوں کو ایک پرواز کے ذریعے جمعرات کی صبح کابل میں مقامی سیکورٹی کے حوالے کیا گیا۔ افغان تارکین وطن کی واپسی کا سلسلہ کابل اور برلن کے مابین طے پائے ایک معاہدے کے بعد دسمبر 2016 سے شروع ہوا۔ اب تک 868 افغان تارکین وطن کو جرمنی سے ملک بدر کیا جا چکا ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم ایک جوڑے کا گھر بسانے کا سبب بن گئے۔ اس خوشی کا اظہار سعودی عرب کے شہر عسیر کے ایک پولیس عہدیدار نے کیا۔ عسیر میں پولیس عہدیداروں نے ہاسپٹل میں کام کرنے والے بنگلہ دیشی کی شادی کے مکمل اخراجات ہی برداشت نہیں کیے، بلکہ تقریب میں بھی بھرپور شرکت کی اور جوڑے کے لیے گھر کا بھی انتظام کیا اور اشیاء ضروریات بھی فراہم کی۔ شادی کی تقریب بڑے پیمانے پر منعقد کی گئی۔ دولہے کو عربی لباس ثوب قطرہ خصوصی طور پر پہنایا گیا، جو سعودی عرب میں شادی کے موقع پر دولہے کے لیے لازم ہے۔ تقریب میں علاقے کے تھانے کے تمام عہدیداروں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں شریک مہمان اور منتظمین پولیس عہدیداروں نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کی روایت کے مطابق شادی میں روایتی رقص بھی کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد یاسین نامی بنگلہ دیشی کافی عرصے سے عسیر جنرل ہاسپٹل میں ملازم ہے اور دلہن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کرتی ہیں۔ محمد یاسین ایک بااخلاق اور ملنسار نوجوان بتائے جاتے ہیں۔ 13 فروری کو غالب اور اقبال کے بعد تیسرے بڑے شاعر فیض احمد فیض کا یوم ولادت ہے۔ آج کے حالات میں فیض کا کلام ہر ایک کی زبان پر ہے۔ بول کے لب آزاد ہیں، بول زماں اب تک تیری ہے، اور ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے نے تو سیاہ قوانین کے خلاف احتجاجیوں کے جوش اور ولولے کو بڑھا دیا ہے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1921 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر اپنے کلام سے وہ زندہ ہے۔ ممبئی کے جوان سال کرکٹر سرفراز خان اپنے کیریئر کے بہترین فارم میں ہے۔ جاریہ رانجی سیزن میں وہ 1000 رن مکمل کرنے والے ہیں۔ ایک ٹربل سنچری اور ایک ڈبل سنچری بنانے کے بعد انہوں نے مدھیہ پردیش کے خلاف 177 رن کی ایک اور شاندار اننگز کھیلی ہے۔ دیکھنا ہے کہ انہیں سلیکٹرز کتنا اور کہاں کہاں موقع دیتے ہیں۔ یہ تھی آج کی چند خبریں، دیکھتے رہیے گواہ۔